بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج 26 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا۔ آج آپ سے کچھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں، اور خبریں ہیں پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں، پس پردہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کامیابیاں بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اقتدار کے ایوانوں کا کھیل جو جی وہ بس ایسا ہی ہے، بڑا ظالمانہ قسم کا کھیل ہوتا ہے، اور کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور کون کس کے خلاف کھیل رہا ہے، کون کس کے حق میں کھیل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا پولیٹکس میں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور جو آپ کے ایڈوائزر بنے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھے مشورے دے رہے ہیں، اور یہ میرے بہت ہی لائل لوگ ہیں، اور یہ زبردست میرے قابل اعتماد معتمد ہیں، اور بڑے ہی اچھے مشیر ہیں، میرے ایڈوائزر ہیں، اور یہ یقیناً جو باتیں کر رہے ہیں میری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کچھ عرصے کے بعد نہیں جناب کہ یہ تو کسی اور کا کھیل کھیل رہے تھے اور میں ان کے ہاتھوں بدھو بنا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور ماضی میں بھی ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی ہو رہی ہیں، اور آئندہ بھی ہوں گی۔ اور بعض ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کا پلیئر تھا، جس کو وہ پولیٹیکل لیڈر، پارٹی ہیڈ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ انہی کے لوگ ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ انہی کے لوگ نہیں، یہ تو کسی اور کے لوگ تھے، اور پارٹی میں گھس بیٹھے تھے اور اپنا کھیل کھیل رہے تھے، تو کئی سال تک بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ محمد علی درانی، یہ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے لاہور میں، یہ نارمل ملاقات نہیں تھی، غیر معمولی ملاقات تھی، اور یہ بیٹھے بیٹھے خیال نہیں آ گیا تھا محمد علی درانی صاحب کو کہ چلیں جناب شہباز شریف صاحب ہیں اور موجود ہیں، ان کا ذرا حال احوال پوچھتے ہیں، اور ایک قومی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، نیشنل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ٹریک 2 کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور محمد علی درانی صاحب مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں کس کس جگہ پہ کس کس پارٹی میں رہ چکے ہیں۔ وہ ذرا ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پاسبان پہلے انہوں نے بنائی تھی، اور پاسبان میں وہ پھر وزیر اعظم عمران خان سے بھی کافی واقف ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کی اچھی گپ شپ رہی ہے کسی زمانے میں۔ پھر پاسبان کے ساتھ وہ پھر ملت پارٹی سے پھر پاکستان مسلم لیگ کاف، اور پھر پاکستان مسلم لیگ کاف سے اب وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل۔ تو یہ ساری چیزیں، اور فنکشنل لیگ آپ کو معلوم ہے جناب کہ بہت پرانا کھلاڑی ہے، اور پیر صاحب پگاڑا کو ذہن میں رکھیے۔ اب ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ان کی ہوئی، اور ان ملاقات کی وجوہات کیا ہیں، وہ آہستہ آہستہ کھلتی آ رہی ہیں، اور درانی صاحب نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ جناب ٹریک 2 جو ہے ڈائلاگ کا پروسیس وہ شروع ہو چکا ہے۔ بیک ڈور چینل پہ لندن میں بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں، کچھ ریٹائرڈ جوڈیشری کے لوگ ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لندن میں بھی ٹریک 2 پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اب درانی صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس کب گئے، کیسے گئے، کیوں گئے، یہ ٹائمنگ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ہوا یہ کہ 3 دسمبر آپ کو ذہن میں رکھیے گا، 13 دسمبر لاہور کا جلسہ جب ہو گیا فلاپ، لاہور والا جلسہ فلاپ ہو گیا، نون لیگ کا مریم نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کا شو تھا، وہ مکمل طور پہ ناکام ہوا اور فلاپ ہوا، اور اس میں لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، لوگ اس طریقے سے نہیں آئے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایسی بھی تحریریں آئیں، باقاعدہ طور پہ کالم شائع ہوا، سہیل وڑائچ صاحب کا، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے تو اس کے بارے میں عالم بالا سے بھی ایک خبر لے کے آئے، انہوں نے ایک تصوراتی طور پہ ایک کالم تحریر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عالم بالا میں بھی جناب ایک اجلاس ہوا ہے، بہت اہم ترین اجلاس مرحومین کا،
اس میں میاں شریف صاحب تھے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیگم شمیم اختر صاحبہ جو کہ نواز شریف صاحب کی والدہ ہیں وہ، اور میاں شریف صاحب کی اہلیہ، یعنی کہ نواز شریف صاحب کے والدین کا، والد والدہ کا اور جناب نواز شریف صاحب کی اہلیہ، تینوں کا ایک اہم اجلاس ہوا عالم بالا میں۔ مرحومین اکٹھے ہوئے، اور مرحومین اکٹھے ہوئے، تینوں نے کیا ڈسکشن کیا؟ اس میں یہ کیا کہ مریم صفدر صاحبہ کیا کیا غلطیاں کر رہی ہیں، لاہور کے جلسے میں کیا غلطیاں تھیں، کیا ہونا چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے، اور یہ جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں یہ نیریٹو صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ساری عمر جو ہے سارا پولیٹیکل کیریئر ہی فوجی بھائیوں کے ساتھ کام کر کے گزارا ہے، وہیں سے ہم نے پرورش پائی، انہی کے سہارے پہ ہم پہنچے، اور جب بھی کوئی مشکل آئی تو ہم نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہمیشہ ہمیں مدد ملی۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ادھر عالم بالا میں بیٹھ کے ان کے اجلاس ہوئے، تو لب لباب کیا تھا؟ لب لباب یہ تھا کہ مریم صفدر صاحبہ کو ان کے بزرگ مرحومین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں ان کی جو پالیسی ہے اور جو پرانے انکلز ہیں پارٹی میں ان کو فالو کریں، ان کی بات مانیں، ان کی بات چیت اور اپنا نیریٹو چینج کریں، اور فوج سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا جو ووٹر ہے مسلم لیگ نواز کا وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور مسلم لیگ نواز کا ووٹر نہیں نکل سکتا، مار نہیں کھا سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، تحریک نہیں چلا سکتا، دھرنا نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ووٹر تو کون سا ووٹر ہے مسلم لیگ نواز کا؟ وہ ووٹر یہ ہے جناب کہ جو صرف دودھ پینے والے مجنوں ہیں، پہاڑ کھودنے والے کسان یا مزدور یا محنت کش یا جفا کش نہیں ہیں، یعنی بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے سفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں، وہ تو ایک آتے ہیں، ایک اپنا بنایا ہوا ہے بیس کیمپ مسلم لیگ نواز کے امبریلا کے نیچے، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنے جو مالی مفادات، سیاسی مفادات جو بھی ہے وہ ایسے ہیں، وہ والے ووٹر نہیں ہیں جیسے پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے مار کھانے کے لیے تیار ہے، جیسے جماعت اسلامی کا ووٹر ہے مار کھانے کے لیے تیار ہے، مر مٹنے کے لیے تیار ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سارا ایک تصور پیش کیا گیا۔ اب ان کے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نواز اندر بھی لیکن مریم صفدر صاحبہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شہباز شریف صاحب بدستور ان کو کہہ رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے بڑے بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ مریم صفدر صاحبہ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پولیٹکس ہے دھوکہ دینے کا، تو ہم دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بلف کرتے ہیں، بلف یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں کہتے ہیں مانتے جاتے ہیں، اور مانتے ہوئے ہم اپنی سپیس بناتے جاتے ہیں، اور یہ جو مصیبتیں ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہم اسی لیڈرشپ سے، اسی اسٹیبلشمنٹ سے فیورز لیتے ہیں، اور یہیں سے کچھ ہمیں سپیس ملے گی، ہمارے مقدمات، ہماری مشکلات، ہماری جیلیں، گرفتاریاں، یہ جو جائیدادوں کی کرکیاں، بزنس، یہ ساری چیزیں ہماری بچاتے ہیں ہم، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ پہلے ہم نے ٹکراؤ کیا، ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم نے دیوار ماری، دیوار کے ساتھ ہم نے سر مارا، سر پھوٹ گیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے، پھر ہم نے کیا کیا؟ معاہدہ کر کے ہم 10 سال کے لیے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے حالات کے انتظار کیا، نواز شریف صاحب نے حالات پھر بدلے، پھر ایک NRO کیا، پھر ہم نے واپسی کا سفر لیا، اور واپس آ کے ہم نے پھر انٹری ماری، اس وقت ماری جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اپنا NRO ڈیل کر چکی تھیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو انٹرنیشنل سپورٹرز تھے وہ آئے میدان میں، ہم آ کے اسی پرویز مشرف کے دور میں واپس آئے، اپنی جگہ بنائی اور آگے نکلے، اور آگے نکلنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اقتدار بھی لیا اور پیپلز پارٹی کو بھی ٹیکا لگایا۔ تو اسی لیے اب انہوں نے کہا کہ ویسی ہی پالیسی اختیار کی جائے، مریم صفدر صاحبہ مسلسل وہ اپنا پریشر رکھیں گی، وہ ان کا نیریٹو ایک ہوگا،
نواز شریف صاحب بھی ذرا تھوڑا سا کام ڈوز دیتے رہیں گے، لیکن دوسری جانب آپ ہمیں آنے دیں اور ہم آئیں گے. ہم ہیں تو ایک ہی خون، ایک ہی والدین کی اولاد ہیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنا مارے گا تے چھاویں سٹے گا. تو اسی لیے اب اس ٹریک 2 جو ڈائلاگ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے، محمد علی درانی صاحب نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب ایگری کر گئے ہیں کہ جناب بالکل میں تیار ہوں اور میں رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قومی مفاہمت کا، قومی ڈائلاگ کا، ٹریک 2 ڈائلاگ کا حامی ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈھیل کے لیے ضروری ہے کہ ڈھیل دیں. پہلے آپ ہمیں ڈھیل دیں، پھر ڈھیل ہوگی، اور میں ان ساروں کو قابو کر لوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں. مریم صفدر صاحبہ کی گرفت اتنی نہیں ہے، لوگ میرے پاس ہیں، اور جو ہے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز پہ میرا کنٹرول ہے. اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہی باتیں لندن میں بھی پہنچائی جا رہی ہیں. لندن میں پہنچا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ پیغام کہ جناب اب اگر آپ کے پاس کوئی پیغام لے کے آتا ہے تو آپ نے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر آپ نے نرمی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر ہوگا یہ کہ یہ چیزیں کسی اور طرف نکلتی جائیں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بار پھر شرنک ہو کے وہی 12-14 لوگوں پہ رہ جائے اگلے انتخابات میں، اور جو اگلا الیکشن ہے وہ ماضی کی طرح کوئی پاکستان مسلم لیگ کاف نہ لے اڑے، اور ایک نئی جماعت مسلم لیگ نواز، ووٹر سپورٹر سارا وہ سٹاف مسلم لیگ نواز کا ہوگا. اوپر لیڈرشپ چینج ہو جائے گی، نہ مریم صفدر صاحبہ کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، نہ نواز شریف صاحب بھائی جان آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اور نہ ہی ہمارے ہاتھ میں آئے گا. تو پھر یہ کوئی تیسرا فریق لے اڑے گا. اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ جناب والا بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری پارٹی میں کتنی بغاوتیں ہو چکی ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں. 4-6 لوگ تو تکلفاً ذکر کیا گیا ہے کہ جناب 4-6 لوگ ہیں جو وکٹ کے اس طرف کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جبکہ پاجی بہت سارا سٹف ایسا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ جناب شریف فیملی بشمول نواز شریف، شہباز شریف، مریم صفدر صاحبہ انہوں نے اگلے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینا، اور جو اگلے الیکشن میں بھی کوئی اور ہوگا تو انہوں نے چھلانگیں مارنی ہیں، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب تیار بیٹھے ہیں، اور پھر مسلم لیگ فنکشنل، اور پھر یہ سارے لوگ آپس میں مل جائیں گے اور مل کے پھر کچھ اور کریں گے. اور اگر ہم نے ایک اور الیکشن ہماری عدم موجودگی میں ہو گیا تو پھر معاملات گڑبڑ ہیں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا سمری گشتی مراسلے کے ذریعے ایک گشتی مراسلہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ایسی سمری جس کے لیے کابینہ کا اجلاس نہ ہو بلکہ وہ سمری تیار کی جائے اور اس کی وزیروں کے گھروں میں بھیج کے ان کی اپروول لی جائے. تو گشتی مراسلے کے ذریعے اپروول لی گئی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا، اور ECL سے نکال کے وہ جا رہے ہیں بیرون ملک. تو وفاقی کابینہ کا شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام کابینہ سے نکالنا، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور تمام پوری کابینہ کا متفق ہونا. اور یہ ریزن کیا بتائی گئی کہ جناب انہوں نے امریکہ جانا ہے اور وہاں پہ کوئی خیر و عافیت دریافت کرنی ہے اپنے عزیز و اقارب کی. تو نہیں جناب، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ پھر ایک اور ٹوسٹ ہے، ایک اور گگلی ہے، اور گگلی اگینسٹ نواز شریف اینڈ شریف فیملی ان کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ 4-6 لوگوں میں جو کہ مریم صفدر صاحبہ نے جاوید لطیف صاحب کے ذریعے کہلوایا تھا کہ یہ
کھیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام بھی شامل تھا، ان میں خواجہ آصف صاحب کا نام بھی شامل ہے، رانا تنویر صاحب کا بھی نام بھی شامل ہے، اور اس کے بعد آپ کے خواجہ برادران جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، اور یہ بہت سارے چودھری نثار علی خان صاحب تو پہلے ہی ہیں، چودھری نثار علی خان شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ادھر درانی صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اور ادھر سے اب یہ اگلی بات سنیں کہ مریم صفدر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب قومی ڈائلاگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور قومی ڈائلاگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب ڈائلاگ نہیں ہوگا، اب بس دمادم مست کلندر ہوگا، دھڑن تختہ ہوگا، اور نئے سرے سے سب کچھ ہوگا۔ یعنی وہ بدستور اب ان کو کیا دھڑکا لگا ہوا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور سارے لوگ یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ کیپٹن کہہ رہا ہوں، یہ سارے جو جن کو کہہ رہے ہیں جو انکلز ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کو معلوم ہے کہ جناب اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہ کی، اپنا نیریٹو چینج نہ کیا، اپنے لیے سپیس حاصل نہ کی، تو پھر یہ ہماری جو سیاسی طاقت ہے یہ کوئی اور لے اڑے گا۔ جبکہ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں جناب، یہ میں الگ جماعت بناؤں گی، اور الگ جماعت بنا کے اگر شہباز شریف صاحب نے کوئی قومی ڈائلاگ کیا تو پھر مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ میری جماعت الگ ہوگی، میں نے ڈائلاگ نہیں کرنا، اور میں ڈائلاگ کروں گی، ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کریں، نواز شریف صاحب کے ساتھ کریں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ادھر سے نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے لندن سے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ایک بلف ہے۔ تو بلف نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سچویشن ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ سعودی سفیر آرمی چیف سے مل چکے، سعودی سفیر وزیر اعظم عمران خان سے مل چکے، عمران خان کی سعودی پرنس سے بات ہو چکی، ٹیلی فونک بات، تعلقات معمول پہ آنے کی شنید ہے اور اطلاعات ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف، DGI کی میٹنگ ہو چکی، عین اسی وقت محمد علی درانی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے تھے، اور اب انہوں نے کچھ چیزیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو ایک بار پھر بڑا ہی خطرناک کھیل اور پولیٹیکل جو شطرنج کی ٹیبل ہے وہاں پہ سجا ہوا ہے، اور کون کس کے ساتھ ہے کچھ پتہ نہیں، اور یہی اصل میں کمال ہے، کیونکہ اس بار جو آپ کے ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز مشرف صاحب کی طرح موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ نے ان کو این آر او اس وقت دیا تھا جب وہ کمزور ہو چکے تھے، اور وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اور موجودہ جو پلڑا ہے اس وقت وہ بھاری ہے، اسٹیبلشمنٹ کا، پولیٹیکل لیڈرشپ اور موجودہ گورنمنٹ کا، ان کا پلڑا بھاری، معاملات پہ گرفت ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اپوزیشن جماعتوں، خاص پر نواز شریف، مسلم لیگ نواز، اور پھر دوسری جماعت JUI، ان کے ہاں بھی اختلافات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیے جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔